بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب سے رابطہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے یا اس میں خلل آ گیا ہے، تو وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ اس نقطے کو دور کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، کیا قطع رحمی کر رکھی، کیا قطع تعلق کر رکھا، کیا ہم نے غصہ کیا، کیا ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر بیٹھے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس علم کا، تو وہ ایک نقطہ لگا، پھر دوسرا نقطہ لگا، پھر تیسرا نقطہ لگا، پھر چوتھا نقطہ لگا، وہ نہ اس نے توبہ کی، نہ استغفار کیا، نہ معافی مانگی، نہ اس کو اللہ کا دھیان آیا، نہ اپنا پیدا ہونے کا مقصد اس کو پتہ چلا، تو وہ کرتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ خیر کی بات اثر نہیں کرتی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور آپ کے اندر بھی ہے اور میرے اندر بھی ہے، ہم سب جو ہے اس کے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم عاجزی اختیار کریں۔ قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اپنے امتیوں کو یہ خوشخبری سناؤ جو عاجزی کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے سر کو جھکانے والے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اپنے ناک کو سجدے کے اندر رگڑنے والے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بہا کر میرے آگے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کرنے والے ہیں، اور اپنی ہار ماننے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا تم سب مل کر مجھے ہرا نہیں سکتے، وہ ایک اکیلا سارے انسانوں پر کافی ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کا آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور اس کی گرفت زمین کے اوپر ہے اور ساری چیزوں کے اوپر ہے۔